اپنے قرآن پاک میں کئی جگہ پر حضرت علی، حضور کی اہل بیت سب کا ذکر کیا کئی مقامات پر، اور اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 61 پس منظر پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد بیان کرتا ہوں اس میں ہے کیا، شان علی المرتضیٰ کیسے بیان ہوئی، اسلام کو میرے آقا نے کیسے بلند کیا۔ عیسائی آئے بڑے بڑے، ان کے پادری کو نبی پاک سے آ کر کہنے لگے کہ آپ حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں۔ چند انہوں نے سوالات کیے، نبی پاک نے جوابات دیے، لیکن وہ آگے سے ماننے کی بجائے کہنے لگے ہمارے ساتھ مباہلہ کرنے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور ظاہری بات ہے جب لعنت کریں گے تو پھر جس پہ رب کی لعنت ہوگی وہ جھوٹا ہوگا، اور اس کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا جائے گا کہ جس پہ ایک اللہ والا کہہ دے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہوگا، تو گویا کہ جب رب کی لعنت ہوتی ہے تو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ، آپس میں مقابلہ کر لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حق پر تو ہم ہی ہیں، اگر تمہیں شک ہے تو پھر آؤ حق والوں کے ساتھ مباہلہ کر لو، ہم تیار ہیں، تم اپنے بچے لے آؤ، ہم اپنے بچے لے آتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں۔ فرمایا تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام ساتھ لے کر آئے تو عیسائیوں کے مقابلے میں سامنے کتنے عیسائی، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن میرے آقا کتنے بندے لے کر آئے؟ علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین، یوں کر کے شہزادوں کو انگلی لگایا ہوا آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے سیدۃ النساء ہیں، نقاب کر کے پردے میں پیچھے پیچھے چلتی ہیں، ساتھ ساتھ علی المرتضیٰ چلتے ہیں۔ کتنے بندے ہو گئے؟ پانچ بندے جا رہے ہیں عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اللہ پاک نے ان کا ذکر پھر کیا قرآن کے اندر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کی ادا مجھے بڑی پسند آئی کہ ان یاروں کو، ان اپنے گھر والوں کو لے کر عیسائیوں سے مقابلہ کرنے چلے، اور عظمت یہ ہے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، پیارے حبیب جو آپ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے کہ آپ کا جو دین ہے، دین اسلام، یہ حق بھی ہے کہ نہیں، حالانکہ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو آپ کو علم آ چکا ہے، ساری معلومات آ چکی ہے، اس کے بعد بھی جو بندہ شک کرے کہ دین سچا ہے کہ نہیں، تو فرمایا قل، پیارے حبیب اعلان کر دو، ایسے عیسائیوں کو چیلنج کرو، تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، اپنے بیٹوں سے مراد امام حسن، امام حسین، حالانکہ حضور کے نواسے ہیں، یہاں بیٹا کہا گیا کیونکہ یہاں پر نواسے کو بیٹے کا مقام عطا کیا گیا، گویا کہ اتنا پیار، اتنی شفقت کہ حضور فرماتے ہیں بیٹا تو نہیں، میرا نواسا بھی بیٹوں کی طرح ہی ہے، میرے نواسے میرے بیٹے۔ فرمایا ہم لے آئیں گے اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا، ہم لائیں گے اپنی عورتوں کو، نساءنا، عورتیں، اور عورتیں ساری نہیں لے کر آئے، میرے آقا ساری عورتوں کی سردار سیدۃ النساء کے ساتھ آئے، اپنی شہزادی
سیدۃ النساء نقاب پوش، پردہ بھی جن پہ رشک کرتا ہے. اس لیے بعض نام نہاد بیوقوف سیدۃ النساء کا نام لیتے ہیں بغیر غسل کیے، گندگی میں. میں سمجھتا ہوں سیدہ کا نام بھی لینا چاہیے وضو کر کے. اتنی باقی اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہے. تو حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے ساتھ ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے یوں کہا ہے کہ لے آؤ اپنی عورتوں کو. ہم لے آتے ہیں اپنی عورتیں، وَأَنفُسَنَا ہم اپنی جانوں کو بھی لے آتے ہیں. مطلب میں خود بھی آؤں گا. وَأَنفُسَكُمْ تم سارے سردار کٹھے ہو کے آ جاؤ، سارے سائی جتنے بھی ہیں بڑے بڑے سب لے آؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم سب اکٹھے مباہلہ کریں گے. مباہلے کا مطلب ایک دوسرے پہ لعنت، دیکھیں کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. فیصلہ بھی ابھی ہوگا، فیصلہ بھی ابھی، سزا جزا بھی ابھی دی جائے گی. کہنا ہمارا کام ہے اور فوراً سے پہلے بھی فیصلہ کر دینا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کو تو سارے مانتے ہیں نا، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. تو فرمایا فیصلہ بھی پھر اللہ ہی کرے گا. ایک طرف مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے گھر والے، اور دوسری طرف عیسائی ہیں. عیسائی آپس میں مشورہ کرنے لگے. عیسائی بڑے سیانے ہیں اس لحاظ سے، موقع جانے نہیں دیتے اور موقع سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. موقع کیا تھا کہ آج لعنت کی جائے، اسلام کو نیچا دکھایا جائے، اپنی عیسائیت کو اجاگر کیا جائے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ آگے 5 لوگ ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے نبی ہیں، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، اور ایک ان کے ساتھ ان کے امتی بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے امتی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. ان کا نام ہے علی المرتضیٰ. اور اللہ پاک نے آپ کو علم کا شہر کا بھی دروازہ بنا دیا. جیسا کہ میرے آقا فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم وعلی بابها. اور یہاں جو امام ترمذی نے لکھا ہے وہ حدیث یہ لکھی ہے آنا دار الحکمت، آنا دار الحکمت وعلی بابها. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور اس گھر کا دروازہ علی ہے. حکمت کا میں گھر ہوں. حکمت عقل کی پرواز اعلیٰ درجہ. فرمایا جس نے عقل بھی لینی ہے، عقل لینے کا گھر وہ میرا ہے، حکمت کا گھر وہ میرا ہے. اور جو حکمت لینا چاہتا ہے وہ علی سے لے. کیوں؟ گھر کے اندر بندہ آتا ہے دروازے سے داخل ہوتا ہے، تو علی اس کا دروازہ. عیسائیوں نے دیکھا کہ علی اتنی عظمت والے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی ہیں. ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے، اور پیچھے خاتون سیدۃ النساء ہے جن کے اوصاف اللہ پاک نے ان کی کتابوں میں بھی رکھے ہیں، عیسائیوں کو بھی بتائے ہیں. کہنے لگے آج عیسائیوں اگر بچنا چاہتے ہو، اپنا دین بچانا چاہتے ہو، اپنا مذہب بچانا چاہتے ہو، یوں کہہ لو اپنی لاج رکھنا چاہتے ہو، تو ان کو کچھ نہ کہنا، ورنہ کچھ بچے گا نہیں. جو یہ کہیں گے موڑی نہیں جائے گی، جو ہم کہیں گے سنی نہیں جائے گی. تو نبی پاک علیہ السلام نے الفاظ کیا دیے، کہا کہ ہم مباہلہ کریں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرے آقا فرماتے ہیں آ جاؤ ہمارے مقابلے میں. عیسائیوں تم بھی کہو ہم سچے ہیں، ہم بھی کہیں گے تم جھوٹے ہو. اور جو ہمارے اور تمہارے درمیان جھوٹا ہو اللہ کی اس پہ لعنت ہو. تم بھی لعنت کر لینا، ہم بھی کریں گے. اور ظاہری بات ہے جب نبی پاک کسی پہ لعنت کریں
بچے گا؟ وہ بچے گا کیسے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عیسائی بھاگ گئے، فرمایا کہ میں کہتا ہوں اگر اس وقت عیسائی میرے مقابلے میں آ جاتے اور میں ان پہ لعنت کر دیتا، روئے زمین پر عیسائیت ہی ختم ہو جاتی، ایک بھی عیسائی نہ بچتا۔ وجہ کہ جب میں کہتا نا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ان جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ نے آسمان سے آگ برسانی تھی جس کی وجہ سے ساری عیسائیت جرس کا راک ہو جاتی تھی۔ جب یہ مر جاتے تو ان کے بعد پیدا ہی کوئی نہ ہو، دین عیسیٰ ختم ہو جاتا، عیسائی مٹ جاتے۔ لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ میرے آقا کے خلاف بولے نہیں، بھاگ گئے، بولے نہیں، بھاگ گئے۔ اور اللہ پاک نے وہ ساری باتیں سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں بیان کی۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اپنی جانوں کا ذکر، تو اپنی جانوں میں علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرت علی کی عظمت کا بھی اظہار کیا ہے۔ اب آئیے حدیث مصطفیٰ کی طرف۔ نبی پاک فرماتے ہیں، امام ترمذی نے لکھا، فرمایا النبی الامی انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ فرمایا علی تجھ سے مومن پیار کرے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ منافق ہے وہ بندہ جو علی کا بغض رکھے، اور مومن ہے وہ بندہ جو علی کا پیار اپنے سینے میں رکھے۔ اب یہاں دیکھیں، میں تھوڑی سی بات آگے کرتا ہوں کہ حضرت علی سے جو بغض رکھے منافق، میرے ساتھ مل کے بولو ذرا، کون ہے وہ؟ پھر سے بولو، کون ہے وہ؟ علی کا بغض رکھنے والا کون ہے؟ حضرت علی کے دور میں دو طرح کی جماعتیں بنی۔ اس سے پہلے اس طرح کی جماعت نہیں تھی، اس سے پہلے اس طرح کا فرقہ نہیں تھا، جماعتیں نہیں تھی، گروہ بندی نہیں تھی، جماعتیں بنی حضرت علی کے دور اقدس میں۔ ایک جماعت بنی جو قرآن کو مانتی ہے، علی کو نہیں مانتی۔ وہ کہتے ہیں کہ علی کو ہم نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھے قرآن سے محبت کرنے والے علی کے دشمن، تو جو قرآن سے محبت کرے علی کا دشمن ہو اس کو کہتے ہیں خارجی۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولو بولو، کیا کہتے ہیں؟ خارجی کا مطلب دین سے نکلا ہوا، دین سے بھاگا ہوا، جس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ خارجی، علی کا بغض رکھنے والا، قرآن کرنے والا خارجی۔ پھر دوسرا گروہ بنا جو قرآن کا دشمن، علی کرنے والا، علی کی محبت ہے، قرآن کا دشمن ہے، اس کو کہتے ہیں رافضی۔ رافضی کا مطلب محبت میں حد سے بڑھنے والا اور صحابہ پہ طعن و تشریح کرنے والا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو برا بھلا کہنے والا۔ ایسے لوگ عیاں ہوئے، علی کرتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں قرآن میں شک ہے۔ کیوں؟ عثمان غنی نے پورا نہیں دیا، چند ستارے جلا دیے اور جلا کر ان کو زمین میں دبا دیا۔ اس کا مطلب قرآن پورا نہیں ہے۔ تو جب یہ کام کیا تھا، میں یہ کہتا ہوں علی کہاں تھے؟ یہ تو دنیا جانتی ہے، عثمان غنی کے دور میں علی المرتضیٰ کا وصال نہیں ہوا۔ جب یہ کام عثمان غنی کر رہے تھے، علی کہاں تھے؟ ان کو پتا نہیں تھا کہ عثمان غنی نے جو قرآن پاک کے ساتھ اتنی شان والا کام کیا ہے، یہ کوئی کم درجے کا نہیں، بڑے اعلیٰ درجے کی ذمہ داری ہے۔ جو عثمان غنی نے پورا قرآن جمع کر کے 30 پارے ہم تک پہنچائے، 114 سورتیں، اتنی بڑی ذمہ داری، ان کی قدر کو حضرت علی قدر والے ہی جانتے تھے۔ یہ آج کل کے کمینے کیا جانے قدر والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ اور حضرت علی بھی اس وقت موجود
دشمن تھے، لیکن علی علی کرنے والا قرآن کا دشمن رافضی، تو یہ بھی دین سے نکلا ہوا، وہ بھی دین سے نکلا ہوا۔ پھر حق پہ کون ہے؟ وہ میرے آقا سے پوچھو کہ امام ترمذی نے لکھا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے سے پیار کرنے والا مومن ہوگا۔ تو جو علی سے پیار کرے قرآن سے پیار نہ کرے مومن ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ بھی حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی۔ لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھا، آپ کہتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں۔ فرمایا جدا بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں بھی جدا نہیں۔ اتنی زیادہ ان کی معیت ہے کہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں میرے ساتھ اکٹھے ہی آ کر ملاقات کریں گے۔ تو پھر قرآن کو ماننے والا، علی کو ماننے والا مومن، اور جو خالی قرآن کو مانے خالی علی کو مانے مومن نہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو علی تجھ سے پیار کرے مومن، جو تیرے ساتھ بغض رکھے منافق۔ اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت ہیں، علی سے بھی پیار کرتے ہیں، قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سنیوں کے امام کہتے ہیں اہل سنت بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا کی اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو بیٹھ گیا نجات پا جائے گا، جس نے اہل بیت سے پیار کیا نجات پا جائے گا۔ صحابہ ستاروں کی مانند، کشتی چلتی ہے سمندر میں، ملاح کشتی چلانے والا ستارے دیکھ دیکھ کے اپنی منزل کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ ستارہ ہلتا نہیں، اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، بلکہ وہ کشتی ہلتی ہے اور ہلتے ہوئے کو ستارہ دیکھ کے منزل مل جاتی ہے۔ میرے آقا نے تشبیہ کتنی سونی دی، فرمایا اپنی کشتی اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے ہوئے زندگی دنیا میں چلاتے جاؤ، صحابہ کو دیکھتے جاؤ، مدینے کا رستہ آسان ہو جائے گا، مدینے کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کے بغیر بھی گزارا نہیں اور اہل بیت کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ ان دو نفوس کو ملایا جائے تو دین اسلام کا حسن بنتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں قرآن اور حدیث مصطفیٰ پڑھنے جیسی زبان عطا کی۔ سارا صدقہ انہی کا ہے۔ اپنی اولاد کو یہ بات سکھائیں، ہم اہل سنت ہیں، نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، اور ان کو بتایا جائے ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں، قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جہاں جہاں آیا نا یا ایھا الذین آمنو، جتنی بار آیا جہاں جہاں آیا اور اللہ نے کہا اے ایمان والوں، تو سب سے پہلے ایمان والوں میں مراد ہے حضرت علی المرتضیٰ، کیونکہ آپ کا ایمان بھی بڑا بے مثل و بے مثال ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کے اندر ہر آیت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن سے اور مصطفیٰ کی آل سے بارے محبت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔